अस्सलाम वालेकुम जी। 48 घंटे नहीं गुजरने दिए चौधरी साहिबान ने, चौधरी बरदरान ने, चौधरी परवेज़ इलाही ने, फजल इलाही के भांजे ने, भतीजे ने फजल इलाही के भतीजे ने 48 घंटे नहीं गुजरने दिए इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब का जो बयान था असम्बलियाँ तोड़ने का, उसको सबवर्ट करने के हवाले से, और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस की जो मूव है वो जमा करा दी है। आसिफ अली जरदारी मिले चौधरी शुजात हुसैन के घर जाके, वहाँ पे बैठ के स्ट्रेटजी ड्राफ्ट हुई। उसके बाद सेक्रेटरी असम्बली अनायतुल्लाह लक जो कि असम्बली की सेक्रेटरीशिप से रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद उनको 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे मज़ीद रखा गया हुआ है, यानी कि उनका पूरा वजूद, उनका पूरा क़याम, उनकी पूरी एग्जिस्टेंस इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही के इशारे अबरू की मुंतज़र है। और ये हो नहीं सकता कि नो कॉन्फिडेंस जैसी मूव, और नो कॉन्फिडेंस जो है वो भी स्पीकर असम्बली, डिप्टी स्पीकर और चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ हो, उसकी करारदाद वो हंसी खुशी कबूल कर ले। ना सिर्फ के कबूल कर ले बल्कि रात को 9:51 पर उसको वसूल फरमाने का टाइम भी दे दे, जो कि वो दरख्वास्त जमा कराने वालों ने कहा। उससे पहले 9:50 के ऊपर गवर्नर जो हैं वो एडवाइस भेज दें चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को, जनाब परवेज़ इलाही नत साहब को, कि जनाब आप असम्बली से एतमाद का वोट लें। ज़ाहिर है इसमें 15-20 दिन लग जाएंगे। इसका प्रोसीजर है, वो विद इन गिवन स्टेपुलेटेड टाइम जो है वो ज़रूर करना है। यूँ कम अज़ कम एक बात तो वाज़ेह हो गई कि जो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब का जो था कि जनाब मैं जुमे को असम्बलियाँ तोड़ने जा रहा हूँ, वो नहीं होगा। इससे पहले एक और बात होती है, सेक्रेटरी असम्बली को तलब करते हैं जनाब परवेज़ इलाही नत साहब चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर, और वहाँ पे मुनस इलाही साहब भी मौजूद होते हैं। वैसे वो सारे कामों के अंदर मौजूद ही होते हैं, अब्बा जी के सारे काम वो ही करते पाए जा रहे हैं, हत्ता कि गोगी के सारे काम भी उन्हीं के सुपुर्द हैं। तो वो वहाँ पे मौजूद होते हैं और उनकी मौजूदगी के अंदर चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही नत साहब जो है वो सेक्रेटरी असम्बली को हदायत फरमाते हैं कि जनाब 5 दिन का इजलास का एजेंडा जो है वो बना के ले आओ। असम्बली का इजलास का 5 दिन का एजेंडा बना के ले आओ। अब मसला ये है कि 5वें दिन तो असम्बलियाँ टूट जानी थी। आज पीर के दिन हम बैठे हैं, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, तो 5वें दिन का एजेंडा जो है वो तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस दिन से असम्बली डिज़ोल्व हो जानी। लेकिन वो 5 दिन का एजेंडा मंगवाते हैं और उस एजेंडे के अंदर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें शामिल करवाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो होता है ये वो वक्त होता है जब आउट गोइंग गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे काम करवाने होते हैं, और बहुत सारे काम जो किए गए होते हैं और उनके अंदर लेकुनाज रह गए होते हैं, खामियां रह गई होती हैं, उनको उनके ऊपर कमल डालना होता है, उन खामियों के अंदर, उन लेकुनाज के ऊपर। तो इसलिए इन दिनों के अंदर जो भी आउट गोइंग हुकूमत होती है वो बहुत एक्टिव होती है। तो उन्होंने सेक्रेटरी असम्बली साहब से कहा कि जनाब एजेंडा 5 दिन का होना चाहिए। बताते चलें आपको कि आज जो है, आज सारा दिन ये अफवाह गर्दिश कर रही थी कि नो कॉन्फिडेंस किसी भी दिन जमा हो सकती है। 4:30 बजे ऐवान वज़ीर आला के अंदर जो है वो सेक्रेटरी असम्बली अनायतुल्लाह लक मौजूद थे, और वहाँ पे मुनस और परवेज़ इलाही भी थे। जैसे कि मैं आपको कह चुका हूँ, तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई, और तहरीक अदम एतमाद जो है उससे 1 मिनट पहले गवर्नर पंजाब डॉक्टर बलीगुर रहमान साहब ने, जनाब डॉक्टर है कि है नहीं, इंजीनियर बलीगुर रहमान साहब ने फरमा दिया कि जनाब परवेज़ इलाही साहब जो है वो एतमाद का वोट लें। अब अगर स्पीकर साहब, अब चीफ मिनिस्टर साहब क्योंकि स्पीकर से ऊपर एलिवेट हुए हैं और असम्बली उनके बाप की जागीर है, तो अगर वो चाहते तो ये नो कॉन्फिडेंस वालों को गेट ना टपने देते, और रात 9:51 थे स्पीकर सूबाई असम्बली बैठा होया सी उन्हां दा ना वो लैण वास्ते, है ना, वो वसूल करने के लिए कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कुछ हो रहा है
وہ چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت حسین کروا رہے ہیں۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ اس سے عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں، کیونکہ اس وقت ایوان کے اندر پی ڈی ایم کے جو ارکان ہیں اور اتحادی ہیں ان کی 180 سیٹیں ہیں، اور پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کی جو ہے وہ 180 سیٹیں ہیں، اور 10 پی ایم ایل کیو کی ہیں۔ تو پی ایم ایل کیو جو ہے وہ جدھر اپنا پلڑا ڈال دے گی، جدھر اپنا اس پلہ ڈال دے گی، وہ جو ہے وہ ظاہر ہے ایوان کے اندر ڈومینیٹ کر جائے گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کم از کم اس سے یہ تو ہو گیا کہ اسمبلی فوری طور پہ گھر جانے نہیں جا رہی، لیکن اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ کیونکہ پی ایم ایل کیو کو ان حالات کے اندر اپنی پوزیشن کلیئر کرنا پڑے گی۔ تو کیا ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں جس کے تحت چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے نے کہا تھا کہ جناب چودھری پرویز لاہی جو ہے وہ ہاؤس سے استعفیٰ دے دیں اور آ کے ابا جی سے معافی مانگ لیں؟ دونوں قصدوں کا معاملہ ہے۔ تو اس کے بعد جناب وہ ہماری طرف سے چیف منسٹر نامینیٹ ہو جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کیا معاملہ اس طرف بڑھ رہا ہے یا صرف ٹائم گین کرنے کے لیے اور عمران احمد خان نیازی کی جو انا ہے جس کے تحت وہ کہتا ہے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، وہ کی جائے؟ یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ اپنی جگہ کے اوپر ظاہر ہے دو مختلف سوالات ہیں۔ دیکھیے اس سے میکسیمم جو ہے وہ اسمبلی جو ہے اب ڈیزالو نہیں کی جا سکتی۔ اس سے جو واحد آبجیکٹو حاصل کیا ہے اپوزیشن نے وہ یہ ہے کہ اب عمران احمد خان نیازی صاحب کی دی گئی ڈیڈ لائن یعنی کہ جمعے کے دن یعنی کہ 23 دسمبر کو اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کی جا سکتی۔ وہ نو کانفیڈنس کا عمل ہو یا وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا عمل ہو، دونوں صورتوں کے اندر بھی مطلب کہ نو کانفیڈنس کا بھی اور اعتماد لینے کا جو ہے عمل ہو، دونوں صورتوں کے اندر ہی 15 سے 18 دن میرا خیال ہے لگ جایا کرتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ اسپیکر جو صوبائی اسمبلی ہیں وہ کس طرح اس کو آگے پروسیڈ کرتے ہیں۔ یہ تو تھی جو ہے وہ بڑی سنجیدہ صورتحال۔ اب ایک غیر سنجیدہ صورتحال کی بات کر لیں۔ آج جو ہے وہ ہمیں ایک آڈیو جو تھی، ویسے آج 2 ریلیز ہوئی ہیں، لیکن ہمیں ایک آڈیو جو تھی وہ الیکشن 2018 سے پہلے سنوائی گئی، اور اس آڈیو جو کہ آج جاری ہوئی ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے کی ہے، اور اس آڈیو کے بارے میں ہم نے کہا کہ جناب یہ آڈیو جو ہے یہ جاری ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ یہ جاری نہیں ہوگی۔ اچھا جی، کیوں جاری نہیں ہوگی؟ کیونکہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ آپ کے اگلے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ جن صاحب نے یہ سنوائی تھی انہوں نے ساتھ میں یہ خبر بھی تھما دی کہ عمران احمد خان نے آج کل ویسے وہ عمران احمد خان نیازی کے بہت بڑے حامی ہیں اور باندر ٹپوسیاں لگاتے پائے جا رہے ہیں۔ مطلب کہ جب وہ عمران خان کی حمایت پہ اوپر اتر آتے ہیں تو اس کے بعد پھر کوئی بھی لاجک، کوئی بھی دلیل، کوئی بھی قانون جو ہے نا وہ اس سے ماورا ہو جاتے ہیں۔ جیسے دیکھیے کونسل فار کیا ہے CPNE، کونسل فار پاکستان ایڈیٹرز کونسل جو ہے نہیں کونسل فار پاکستان CPNE، یار جو پاکستان میں مختلف اخبارات کے ایڈیٹر ہیں نا ان کی ایک تنظیم ہے، اس کو ہم CPNE کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب CPNE کے جو صدر ہیں کاظم ملک صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ PTI جوائن کر چکے ہوئے ہیں۔ جسم کے اوپر جو کچھ رہ گیا ہے، کوئی میرا مطلب ہے کوئی چیتھڑا رہ گیا ہے تو اس کو قائم رہنے دیں یار۔ میرا مطلب ہے آپ لوگوں کی انہی بدعمالیوں کے نتیجے کے اندر پاکستان کے اندر صافی ہونا ایک گالی بن گئی ہے یار۔ کچھ خدا کا خوف کریں۔ اے میں نال مسالہ پانا سی ولاگ دا ٹائم پورا نہیں ہون دیا سی، لیکن خیر CPNE کو تو چھوڑیں، لیکن 2 آڈیو کی انہی میں سے ایک بزرگ نے ہمیں یہ آڈیو سنائی تھی 2018 کے الیکشن سے پہلے، اور ان صاحب نے جو تھا وہ ہمیں بتایا تھا کہ یہ ریلیز نہیں کی جائے گی۔ وہ خیر جن کے پاس تھی انہوں نے ریلیز کر دی، ہاں جب ان کو ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے وہ ریلیز کر دی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور ہے۔ اچھا اب اس آڈیو کو میں سن بیٹھا ہوں 2-3 مرتبہ، اس میں جو ایک تو ظاہر ہے کہ دونوں آڈیوز کے اندر ایک آواز تو عمران احمد خان نیازی صاحب کی ہے، اور ایک تو آواز ہم پہچانتے ہیں، وہ تو ایک خاتون ہے، وہ اس وقت پاکستان کے ایک بہت بڑے بزنس مین کی
جو ہے وہ سنا ہے، ان کی منقوحہ ہیں، تو اس لیے ان کے بارے میں مناسب نہیں ہوتا۔ اور دوسری خاتون جو ہیں وہ کسی کی سابقہ منقوحہ ہیں، تو دونوں آڈیوز جو ہیں وہ اس وقت واٹس ایپ پہ اندر اوپر تبرک کی طرح ایک دوسرے کو بھیجی جا رہی ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو ہیں یہ دونوں پرانی آڈیو ہیں اور کافی عرصہ پرانی آڈیو ہیں، میرے 5-6 سال پرانی ہیں، اور جن لوگوں نے یہ ریکارڈ کی تھیں ان کے پاس محفوظ پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے، کوئی چیز کبھی کبھی کام میں بھی لے آنی چاہیے، تو وہ انہوں نے کام میں لائی ہیں اور وہ عوام کے چٹخارے کے لیے، مسالے کے لیے جاری کر دی گئی ہیں، فضول ہیں، واہیات ہیں، بچوں سے محفوظ رکھنی چاہیے، اور بڑوں کو کہنا چاہیے کہ تواڈے سنن والی گال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے پیشہ ورانہ مجبوری کے تحت اس وقت بھی سنی تھی اور آج بھی پیشہ ورانہ مجبوری کے تحت سنی ہے، اور بڑا دکھ ہوا ہے، تکلیف ہوا ہے۔ ظاہر موجود تو ہیں نا، ہم اس سے جتنا مرضی اس کو کنڈیم کر لیں، لیکن اس طرح کی بدعمالیاں جو ہیں وہ صوتی اور بصری شکل کے اندر موجود تو ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔